मकसद ये देखते हैं कि आप इतने इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, इसने अब पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। अगर इदारों ने अपनी कार्रवाई की है तो क्या ये जो बेशरम आदमी यहाँ पे आया और जिसके अब्बू भी इस वक्त चोरी के इल्जाम में जेल है, जिसकी फुप्पू भी चोरी और डाकी के इल्जाम में जेल है, गैरत आप में नहीं है, शर्म आप में नहीं है। खुर्शीद शाह के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, एहसन इकबाल के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम। कंडेम करता हूँ उसको, अरेस्ट को, और इनकी इरादे कल मेरी बहन को अरेस्ट करने के लिए है, तो ये बात निकली है, ये दूर तक है। दूसरों की बहनें माएँ हैं, उन सबको फिर अरेस्ट किया जाए। बहुत अफसोस है कि ये नए पाकिस्तान में औरतों को गिरफ्तार इस तरह किया जा रहा है। ये मदीना हिरासत है, अल्लाह खैर करे। जब आप पूरे कश्मीर का सौदा कर रहे हैं तो फिर एक बेटी, एक बहन की गर्दन, आंचल, कांटा आप जैसे शख्स के सामने क्या हैसियत रखता है? मरियम नवाज गुलाम नहीं बनना चाहती, मुस्लिम लीग नून गुलाम नहीं बनना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने वालिद से मिलने के लिए कोट लखपत जेल गई थी। मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल साबिक वजीर दाखिला मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, मरियम नवाज साहिबा की जो गिरफ्तारी हुई है, ये आप इसे गैर मुतवक्का गिरफ्तारी समझते हैं या जिस तरह की वो सियासी एक्टिविटीज कर रही थी उसके बाद ये खदशा था कि उन्हें जो है किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसका इजहार मुस्लिम लीगी रहनुमा गाहे बगाहे करते रहते? बहुत शुक्रिया। देखिए, उनकी गिरफ्तारी गैर मुतवक्के भी थी और मुतवक्के भी थी। गैर मुतवक्के इस हवाले से कि अभी उस करारदाद की स्याही सूखी नहीं थी जो कि हमने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर सबने मिलकर जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए मंजूर की थी, और जिसमें हमने भारतीय हुकूमत और उनके वजीर आजम मोदी के एक गैर आईनी इकदाम की शदीद मजम्मत की थी बहसीत एक कौम बन के। और गुमान ये था कि इस वक्त इस कौमी यकजहती को, कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखा जाएगा, ताकि हम भारत की तरफ से जो हम पर 72 साल बाद पहली दफा कश्मीर के हवाले से इतना घनौना वार किया गया है, इसका हम मिलकर मुकाबला कर सकें। लेकिन 24 घंटे के अंदर एक ऐसा कदम उठाना कि जिससे वही कौम जो मुत्तहिद थी, जो यकजहती के साथ इस चैलेंज का मुकाबला कर रही थी, आपने उसको तकसीम कर दिया, आपने उसको एक दूसरे के सामने दस्तो गिरेबान कर दिया। आपने तो वजीर आजम मोदी का एजेंडा पूरा कर दिया कि वो पाकिस्तानी कौम जो मुश्तरक तौर पे इस चैलेंज का मुकाबला कर रही थी, आपने उसमें दरारें डाल दी, उसको वीक कर दिया। तो इस लिहाज से ये बड़ा गैर मुतवक्के था कि कोई भी शख्स जो कि इस मौके पर अगर हुकूमत में हो तो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन मुतवक्के इस लिहाज से था कि हाल ही में आपने देखा कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की रैलीज थी वो रेफरेंडम बन गई थी इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ। रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, इसके बावजूद के मुकम्मल मीडिया सेंसरशिप थी, एक लफ्ज उनकी रैली का ना दिखाया जा सकता था, ना सुनाया जा सकता था। तो वो लाखों की तादाद में उसमें लोग शरीक हो रहे थे और सुबह 4-4, 5-5 बजे पूरे का पूरा शहर जाग के उनका इस्तकबाल कर रहा था। तो उससे ये यकीनी था कि हुकूमत इस सूरत हाल को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी और बौखलाहट में जरूर कोई ऐसी बुजदलाना कार्रवाई करेगी। एहसन साहब, ये जिस तरह आपकी लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, एक तवील अब फहरिस्त हो गई है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, मतलब एक बड़ी तादाद है। कामरान माइकल जो इस वक्त जो है वो जेल में हैं, और बहुत सारे जो दीगर लोग हैं उनकी इंक्वायरीज खुली हुई हैं, जो गिरफ्तारी का खतरा है उनके सरों पर भी मंडला रहा है।
اس کے نتیجے کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس نے اپنی کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ وہ اپنی جو احتجاج کی تحریک ہے، جو مزاحمت کا معاملہ ہے، اس کو کس طرح سے جاری رکھے گی ایک ایسے وقت میں جب اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے؟ جی دیکھیے، آپ نے جیسے بہت طویل فہرست سنائی جو ہمارے صف اول کے رہنما جیلوں میں ڈالے گئے ہیں اور جن کا آغاز جناب نواز شریف صاحب سے ہوتا ہے، اس کے بعد تمام سینئر رہنما کافی حد تک جیلوں میں جا چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا وزن گھٹا نہیں ہے، عوامی پذیرائی ہماری بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی کیسز ہیں جو چلائے جا رہے ہیں، یہ کردار کشی پہ مبنی مہم ہے جیسے کہ جنرل مشرف کے دور میں ہماری قیادت کے خلاف، ہماری جماعت کے خلاف چلائی گئی تھی اور اس کا کوئی لوگوں پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اب بھی لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ سنگل ٹریک احتساب ہو رہا ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جتنے مگرمچھ بیٹھے ہیں کرپشن کے، ان کے ریفرنس سارے کولڈ سٹوریج کے اندر ہیں۔ آج اگر کوئی پی ٹی آئی میں چلا جائے تو اسے اسی طرح کلین چٹ مل جاتی ہے جیسے کاف لیگ میں یا پیٹریاٹ گروپ میں جانے سے ملا کرتی تھی۔ تو دراصل یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ کاف لیگ اور پیٹریاٹ گروپ کا نیا ایڈیشن ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کیا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا سیاسی کلچر اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ نہ کوئی لیڈر نرم ہونے کے لیے تیار ہے، نہ وہ کوئی اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہے، اور نہ پاکستانی عوام کسی ایسے لیڈر کو رعایت دینے کے لیے تیار ہیں کہ جو لوٹا ہو جائے یا اپنی وفاداری کا سودا کرے۔ احسان صاحب، یہ خود آپ کو بھی اپنی گرفتاری کا خطرہ ہے؟ کیونکہ جس طرح کی موومنٹ اور جو معاملات نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف کیسز کی طرف بھی بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کا خدشہ ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اسی طرح کے کسی کیس میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ جی دیکھیے، حکومت تو اس وقت کسی بھی آپ کو بہانہ بنا کے پکڑ سکتی ہے، اور ان کے جو نیب کے کیسز ہیں جو شاہد خاقان عباسی کے خلاف ہے، مفتاح اسماعیل کے خلاف ابھی حال ہی میں بنے، اس میں کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جی آپ نے اختیارات کا مس یوز کیا۔ اب یہ ایک ایسا فریولس سا کیس ہے جو آپ کسی کے خلاف بھی بنا سکتے ہیں، یا آپ اپنی ذرائع سے زیادہ آمدن دکھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیا، میں نے عمران احمد نیازی صاحب نے بھی 1.5 لاکھ انکم ٹیکس دیا۔ ابھی جس گھر کے اندر آپ کی ٹی وی ٹیم میرا انٹرویو کر رہی ہے، یہ کرائے کا گھر ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، تو میں تو 1.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس دے کے اسلام آباد میں اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ عمران احمد نیازی صاحب 1.5 لاکھ انکم ٹیکس دے کے 300 کنال کے محل کو کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ کیا نیب ان سے پوچھ سکتا ہے؟ کیا ایف بی آر ان سے پوچھ سکتی ہے؟ نہیں پوچھ سکتی۔ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم نیب طلب کر سکتا ہے، تو کیا اس وقت عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف ہیلی کاپٹر ریفرنس زیر التوا نہیں ہے؟ کیا نیب نے ان کو کبھی طلب کیا؟ کیا معلم جبہ کا کیس نہیں ہے؟ کیا ابھی دوائیوں کا سکینڈل تازہ نہیں ہوا کہ اربوں روپے کی ہیر پھیر ہوئی ہے، جس میں 200 سے 300% دوائیوں کی کمپنیوں کو قیمت بڑھانے کی اجازت دی گئی؟ اسی طرح بی آر ٹی پشاور سے بڑا سکینڈل کون سا ہو سکتا ہے کہ 30 ارب کا منصوبہ 113 ارب سے اوپر چلا گیا اور ابھی کھڈوں میں۔ جی اچھا احسان صاحب، یہ مجھے بتا دیں گے، میں نے کہا تھا کہ آپ کو خود اپنے حوالے سے بھی کوئی لگتا ہے خطرات آپ کو منڈلا رہے ہیں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ تو ہم سب تیار ہیں ذہنی طور پہ۔ اس وقت مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر اس قربانی کے لیے تیار ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ جیلوں میں ڈالیں گے تو وہ جیل ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، وہ اس ملک کا ہم قرض اتاریں گے، چونکہ وہ جیل ہمیں اپنے اصولوں پہ کھڑے ہونے کی بنا پہ ملے گی۔ وہ جیل ہمیں اس لیے بنا ملے گی کہ ہم عمران کا جو کشمیر کا سودا ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، ہم اس حکومت کی جو مس گورننس ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس ملک نے ہمیں وزارتیں دیں، بڑے بڑے عہدے دیے، عزت دی، تو کیا اس ملک کا مقدمہ لڑنے کے لیے، آئین کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں قربانی اگر دینی پڑے تو کیا وہ نہیں دینی چاہیے؟ احسان صاحب، آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے پر
کوئی کمپرومائز کر لیا ہے یا دوسرے لفظوں میں جسے آپ سودا کہہ رہے ہیں اس طریقے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کشمیر کا کوئی انہوں نے سودا کر لیا؟ مجھے آپ بتائیے کہ اگر انہوں نے سودا نہ کیا ہوتا تو مریم نواز کو آج کیوں گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے جس کے اوپر پوری قوم یکسو ہو گئی تھی اس قسم کا قدم اٹھایا. پھر انہوں نے جو اسمبلی کے اندر تقریر کی اس میں کہا کہ جی میں امریکہ پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات کے لیے گیا تھا، میں کشمیر کے لیے تو نہیں گیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون 72 سال سے کشمیر ہے. آپ پاکستان کا وہ کون سا مفاد ہے جس پہ بات کریں گے اور جس میں کشمیر شامل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دورے کے بعد جس طرح بھارت نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے، آپ نے امریکہ میں کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی. ایک پریس کانفرنس میں سرے راہ سوال ہو گیا، اس کا صدر کلنٹن نے جواب دے دیا. جو آپ کے ورکنگ لیول بات چیت تھی، جو آپ کی اصل بات چیت تھی، اس میں آپ نے امریکہ کو سینسٹائز ہی نہیں کیا کہ آپ بھارت کو مجبور کریں کہ وہ انتہائی قدم نہ اٹھائے، اس سے اس خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے وہاں پہ وکالت کی ہوتی کشمیر کی مؤثر طریقے پہ تو بھارت مجھے یقین ہے کبھی یہ قدم نہ اٹھاتا. لہذا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کسی سطح کے اوپر اس حکومت نے قبول کر رکھا ہے، اسی لیے یہ قوم کے اتحاد میں دلچسپی نہیں رکھتی اور یہ توجہ چاہتی ہے کہ کشمیر سے ہٹ کے سیاست کی طرف آ جائے. یعنی اگر میں اس کو سمجھوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تو انہیں یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی تھی، ان کے علم میں یہ تھا کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو خود عمران احمد نیازی صاحب نے جب قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو یہ بات کا اعتراف کیا کہ جب میں بشکک میں گیا تھا تو وہاں پہ بھارتی رویے کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارت یہ کچھ کرنے جا رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے انتخابات میں بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں یہ سب کچھ ڈالا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہم قربان جائیں ان کی سادگی پہ کہ وہ بیان دے رہے تھے کہ جناب مودی صاحب کی الیکشن میں کامیابی سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر عمران احمد نیازی یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے مودی صاحب کے ذریعے تو مودی صاحب نے تو اپنا حل دے دیا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر عمران صاحب کو یہ حل قابل قبول تھا یا وہ اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، چونکہ وہ بھی یہ انٹرویو دے چکے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے کر دینے چاہیے اور وہ مودی صاحب نے بھی 3 حصے کر دیے ہیں. تو کسی سطح پہ وہ اس حل کے لیے آمادہ تھے ذہنی طور پہ. احسن صاحب، یہ مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس بھی ہوا، آپ لوگ بیٹھے بھی ہیں، تو کوئی اب اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی حکمت عملی آپ نے اس گرفتاری کے بعد طے کی ہے کہ مسلم لیگ نون کا اب اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی مظاہروں کی طرف وہ جو کنٹینیوٹی تھی، مریم نواز صاحبہ جس طریقے کی ریلیز کر رہی تھیں وہ جاری رہیں گی؟ کیا ایکٹیویٹی ہوگی سیاسی آپ کی؟ دیکھیے، اب کل ہماری ایک تو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے جو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی سٹیئرنگ کمیٹی ہے، جس میں ہم اپنے سیاسی لائے عمل کو مل کر طے کرتے ہیں. کل کی ہماری میٹنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ کشمیر تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آج حکومت نے قدم اٹھایا ہے، اب کشمیر کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو گرفتاری ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. اور آج میں شکر گزار ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بہت پرزور طریقے سے مذمت کی ہے. اسی طرح دیگر جو رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی صاحب کی جماعت اور دیگر تمام جماعتوں نے اپوزیشن کی بہت شدید مذمت کی ہے. تو کل ہم اپوزیشن کی جماعتوں کے اس اجلاس میں بھی سیاسی لائے عمل کا غور کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے جس کی صدارت جناب شہباز شریف صاحب کریں گے، اس کے اندر ہم مزید اپنے پارٹی کے لائے عمل کو طے کریں گے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح کی آپ کے بقول ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ ایک کارنر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں تو حکومت خود کو کارنر کر رہی ہے، اپوزیشن کو تو پذیرائی مل رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو دنوں میں مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی ریلیز تھیں اس کے اندر جو عوامی پذیرائی ہے وہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں کسی لیڈر کی نہیں دیکھی. اور بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت بہت
بڑی تعداد میں کراؤڈ کو پل کر رہی تھیں اور لوگ ان کی بات سننے آ رہے تھے. اور آخری تقریر تو انہوں نے ساری کشمیر کے اوپر کی تھی اور انہوں نے 15 اگست کو اعلان کر رکھا تھا کہ میں مظفر آباد جا کے کشمیر کے عوام کا مقدمہ پیش کروں گی اور لائن آف کنٹرول سے پرے جو کشمیری ہیں انہیں ایک بہت مضبوط پیغام دوں گی. تو اگر انہیں اس راستے سے روکا گیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ یہ بات سمجھیں کہ یہ حکومت مودی صاحب سے ملی ہوئی ہے, ان کے ایجنڈے کو کامیاب کرنا چاہتی ہے کہ جو لوگ کشمیر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکیں. آخری بات مجھے احسن صاحب بتا دیجیے گا, عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اب یہ عید کے بعد یقیناً جو حکومت کی اقدامات ہیں اس سے محاذرائی میں اضافہ ہوگا. اور یہ بات بھی آپ کو میں کہتا چلوں کہ یہ حکومت اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ کے موسٹ پولرائزنگ لیڈر اور موسٹ پولرائزنگ گورنمنٹ ہے. چونکہ ان کی سیاست 3 چیزوں پہ ہے: بہتان, تکبر اور نفرت. اور ان 3 چیزوں کے اوپر آپ ملک کی تعمیر نہیں کر سکتے. آپ ملک کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو لڑا سکتے ہیں, آپ نفرتوں کو ابھار سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. لہذا درجہ حرارت بڑھے گا, تلخی میں اضافہ ہوگا, جو کہ ملک کی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے. اس وقت ملک کی معیشت کو جس بات کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی ہوتی, ملک کے اندر امن ہوتا, ملک کو ہم کنسالیڈیٹ کرتے اکنامکلی, جو خارجی چیلنجز ہیں ان کے لیے پوری قوم مل کر کمر بستہ ہوتی. لیکن یہ تو آپ دیکھیے, ان کی عقل پہ میں خود حیران ہوں کہ اتنا بڑا وار ہوا ہندوستان کی طرف سے جو 72 سال میں انہیں ہمت نہیں ہوئی تھی کرنے کی. یہ کمزور حکومت جو آئی ہے ان کو دیکھ کر انہوں نے کشمیر کی حیثیت کو بدل دیا, اور ان کے اندر اتنا ظرف اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم 10 دن ٹھہر جائیں کہ یہ کام ابھی فوراً نہ کریں. کل ہی ہم نے مل کر ایک قرارداد پاس کی ہے اور آج ہی ہم اس گرفتاری کے ساتھ اس قرارداد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ایک اور سابق وزیر داخلہ مگر ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, محترم جناب رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کشمیر کے حوالے سے گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی. ہم بھی چاہیں گے کہ رحمان ملک صاحب سے کشمیر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد رحمان ملک صاحب کی گفتگو آپ ملاحظہ کیجیے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب رحمان ملک صاحب. مقبوضہ کشمیر کی جو پیدا شدہ صورتحال ہے, اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور کچھ جو یہاں کے داخلی معاملات ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ رحمان ملک صاحب ہے. بہت شکریہ رحمان ملک صاحب. کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ایز اے نیشن جو ہم نے ریئیکٹ کیا ہے, جو چیزیں کی ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں کمی ہے؟ کل جو ایک ریزولوشن آیا اس میں ایک ہم نے بڑا اسپیشل اور خاص اور ویری ہارڈ میسج ٹو پرائم منسٹر مودی. دیکھیں, لوگ کہا کرتے تھے کہ جی رحمان ملک کو پتہ نہیں پرائم منسٹر مودی سے ویسے ہی دشمنی ہے کہ جب کوئی انٹرویو دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پرائم منسٹر مودی کا انگریڈینٹ اس میں ضرور ہوتا ہے. تو میں اس میں عرض کر دوں کہ میں جب FIA میں بھی تھا تو میں جو حرکات و سکنات اور راہ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان پہ کافی حد تک میری نظر تھی اور ایکشن بھی لیے میں نے. اس کے بعد بحیثیت وزیر داخلہ, اس سے پہلے ایگزائل میں بھی, تو میں اس چیز پہ فرم کنکلوژن پہ آ چکا تھا کہ انڈیا کی جو ہیرارکی ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے خیالات ٹھیک نہیں رکھتی. جب پرائم منسٹر مودی کو میں نے ٹریک کیا, اور میں تھوڑا سا آپ کو ایک بریکنگ نیوز ہی سمجھ لیں, میں انڈیا گیا ایز اے گیسٹ آف دی انڈین گورنمنٹ. یہ کب کی بات ہے؟ یہ غالباً 2012 کے کی بات ہے. تو جب میں وہاں پہنچا ہی تو جاتے ہی مجھ پہ جو سوالوں کی بچھاڑ ہوئی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو پہلا سوال تھا کہ کارگل میں ایک کیپٹن ہمارا شہید ہوا تھا, تو مسٹر ملک ہیو یو براٹ این اپالوجی. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا, آپ کو پرانی چیزیں نکال رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ موسم کی وجہ سے مرا تھا یا کیسے مرا تھا. بہرحال مجھے افسوس ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی,
लेकिन अगर आप मुझे कहते कि अपॉलॉजी लानी है तो शायद फिर मैं भी 2 ड्राफ्ट लेके आता, आपसे भी अपॉलॉजी लेता। समझौता एक्सप्रेस पे जो तुम लोगों ने काम किया था और जो बाबरी मस्जिद में उसका फिर बनता था, तो मैं समझता था कि आप मेरे फूलों से इस्तेमाल करेंगे। आपने तो मुझे बड़े हार्ड हिट क्वेश्चन किए जिसका मेरे से ताल्लुक कोई नहीं है। तो हैविंग सेड सो, जब ये सारी चीज पब्लिक हुई तो ये नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, फ्यूरी कॉल, तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक यहां पे आया हुआ है और वो वाइसराय ऑफ इंडिया बन के आया है, उसको कोई जवाब नहीं दे रहा। तो ही रिस्पॉन्डेड मी, देन आई रिस्पॉन्डेड हिम व्हेन आई वाज देयर। तो मुझे इसकी उसके बाद मैंने कहा आई शुड नो हू दिस मैन इज। तो इसके मुताबिक फिर मैंने काफी रिसर्च की। तो रिसर्च करते करते मेरा ज़हन एज ए इन्वेस्टिगेटर साथ साथ चलता रहा। और फिर उसके बाद जब ये पुलवामा इसने किया तो पुलवामा के फौरन बाद ये किताब मैंने दी, मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन। और मैंने ये कोई मेरा माइंड जिसमें कोई प्रेजुडिस नहीं था, मैंने सारे हालात और वाकयात को देखते और जो मैं इंडिया की मेरी विजिट्स थी, जितनी हमारी वार्स हुई, उस पर काफी रिसर्च भी की और अपने इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने ये इस नतीजे में पहुंचा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर दोबारा हुकूमत में आ गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब क्या लगता है आपको कि ये और इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें डिपेंड ये करता है कि हमारी हुकूमत और हम लोग सब पाकिस्तानी और हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो दोस्त हैं वो इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने कल यही कहा था पार्लियामेंट में भी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं हमें सब। एक है जंग, जाहिर है वी आर न्यूक्लियर पावर, वी फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर। हमारी फौज सबसे अच्छी है और बड़ी ट्रेंड है, प्रोफेशनलिज्म है उनमें। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हम पे हमला करेगा। उसकी रीजन है मेरे पास। सबसे बड़ी रीजन ये है कुछ ने एक गलत काम किया है, अभी उस गलत काम को संभालेगा अंदर, लिहाजा इमीडिएटली मैं समझता हूं कि हमला करने के काबिल नहीं है। दूसरी, इंटरनेशनल एनवायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा हमारा महाज है डिप्लोमेटिक लेवल पे हम किस हद तक अपने दोस्तों को कन्विंस करके अपने साथ लगा सकते हैं, यानी हमारी एक लॉबी कितनी बड़ी बन सकती है और वो लॉबी हम क्रिएट करके यूएनओ में क्या अपना वो मकसद जो हमारा है वो हल कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाई कि अगर हम रेजोल्यूशन लेके जाते हैं तो जो इन्होंने 370 और 35A को स्क्रैप किया है उसको वो सस्पेंड करें, तो उसके लिए हमें यूएनओ में जाना होगा। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है हाफिज साहब, इसलिए कि यूएनओ चार्टर जो है उसके मुताबिक अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए मेंबर स्टेट को उस पर अमल करना लाजमुल मलजूम होता है। मलिक साहब, ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए डाउनग्रेड करना, बिजनेस जो था तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करना, फिर आज समझौता एक्सप्रेस को बंद करने का ऐलान किया गया, आप ये समझते हैं कि ये ठीक है कि इससे ज्यादा? बात यह है कि जब दुश्मनी हो जाती है और जब दुश्मन हर गलत हरकत करे तो उसको रियलाइज कराने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और उसमें ये स्टेप ठीक किया है और ये स्टेप हमारी नेशनल डिफेंस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे है जो कल हाउस ने भी इंडोर्स किया है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस मुल्क के साथ दुश्मनी बहुत ज्यादा है और वो रात पूरी फायरिंग करके हमारे इनोसेंट लोगों को शहीद करते हैं, क्लस्टर बम फेंकते हैं, तो फिर उनके साथ क्या बिजनेस होगा, क्या समझौता एक्सप्रेस होगी? क्या कोई श्योरिटी दे सकता है कि समझौता एक्सप्रेस में बैठ के हमारे मुसलमान भाई जाएंगे और समझौता एक्सप्रेस की तरह जैसे पहले उन्होंने बम मारे थे अब नहीं मारेंगे? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी था। अब जो सामान आता था तो बॉर्डर की ट्रेडिंग मोस्टली जो थी वो तो अफगानिस्तान में जाती थी, जितना सामान आता था, तो ठीक है, लेट देम फील द ब्रंट। इससे आगे भी कुछ करना चाहिए जी। आगे तो ये देखिए, मैं समझता हूं कि अभी फौरन हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसको वॉर क्रिमिनल पे और सिर्फ वॉर क्रिमिनल की कल से बड़ी डिस्कशन शुरू हुई है, तो मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूं। अगर हुकूमत ना गई तो मैं जाऊंगा खुद जाती बेसिस पे इसको लेके जाऊंगा और मैं खींचूंगा वहां इसको, क्योंकि इसका प्रूफ ये है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे? जी बिल्कुल, उसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, ह्यूमन राइट्स अगर आप देखें तो उसमें ह्यूमन राइट्स ने कैटेगोरिकली कहा है कि देयर इज अ मैस मर्डरिंग देयर, देयर आर रेप्स, देयर आर जो भी इमेजिन कर लें पैलेटिंग्स लेके वहां हुआ है। अब ये तो एक प्रूफ है ना कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने किया है,
तो अगर एक इंटरनेशनल बॉडी कह रही है, तो अगर हुकूमत जाती है और वो लोग जिनके लौहकीन मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, दे हैव अ राइट टू गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो मेरे ज़हन में यही है कि ग्रुप ऑफ कश्मीरीज या हुकूमत या मिल के सारे, वी शुड ब्रिंग हिम एंड ड्रैग हिम देयर। अगर ये एक जासूस को, यादव को लेकर उसके खिलाफ स्टे ले सकते हैं, तो वाई कांट वी गेट ऑर्डर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मैं प्रैग्मेटिकली बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, हमें यूएनओ में इमीडिएटली ये 370 और 35A को सस्पेंड करने के लिए मूव कर देना चाहिए। तो मैंने नहीं कहा था कि आप स्पेशल इनवॉइस ड्यूली साइंड, लेटर ड्यूली साइंड विद गुड कंटेंट्स, ये सारे हेड ऑफ स्टेट को ये सब कुछ जब हो रहा था, सबको नजर आ रहा था। ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी आपने पॉइंट आउट किया, लोगों ने भी पॉइंट आउट किया, गवर्नमेंट हमारी उस वक्त क्यों मतलब सो रही थी, उस तरह के कोई स्टेप? देखिए, वो हम जब सिविल सर्विस के एग्जाम शम कर रहे होते हैं, लिख लुख रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज हमें सिखाई जाती थी कि विजडम ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चैलेंजेस। तो अब मुझे वो सोच के समझ आती है कि शायद वहां कुछ बैठे हुए लोग ज्यादा विजडमफुल होते हैं कि उनको शायद चैलेंज नहीं हो सकता। तो अगर उस वक्त वो विजडम से काम लेते और 8 महीने पहले जो सारा कुछ पॉइंट आउट हुआ था, अगर उसको लेके हम चलते तो शायद यहां तक चीज ना आती। लेकिन हम ये समझ बैठे गलती से, मैं ब्लेम गेम नहीं करता हूं, ये गलती से समझ बैठे कि मोदी आएगा और हालात बड़े अच्छे होंगे, मोदी आएगा तो बड़े रेल पेल हो जाएगी। तो मोदी को एक सेवियर के तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर थी। मलिक साहब, ये इसके ऊपर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा लगा कि एक ऐसे मौके के ऊपर भी कि जहां पे हमें तमाम, ठीक है रेजोल्यूशन तो मंजूर हो गई, लेकिन खटपट, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और मैं एक आपको अच्छी जो बात है, देखिए जब बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी चीज पे कंसेंसस रखना, उनको कंट्रोल रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप देखें 342 लोग वहां बैठे हुए हैं प्लस 100 सेनेटर्स, तो ये तकरीबन 450 लोग हो गए। 450 की हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरनल रिफ्ट्स होती हैं वो तो रहती हैं। हालांकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद कुछ और होता, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल रही सिचुएशन। अब देखिए जो डिले क्यों हुआ, वो कुछ ऐसी टेक्निकल रीजन थी जिसमें जो ड्राफ्ट बन रहा था, कुछ लोग उसके हक में थे कि वो डाला जाए, कुछ कहते थे हक में ना डाला जाए, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। बहरहाल वो आखिर में एक सेटलमेंट हुई, चला और आया। फिर उसके बाद आज हुआ मलिक साहब के, आज जिस तरीके से मुराद सईद साहब ने गुफ्तगू की है आसिफ जरदारी साहब के बारे में, कहा कि एक चोर और डाकू ने कहा कि मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि मैं आके असेंबली में बात करूं। तो ये ऐसे मौके पे मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कंसेंसस, ठीक है, और कोई जब तक कोर्ट से गिल्टी ना हो जाए वो मुल्जम होता है, और मुल्जम जो है मुजरम बनने से पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मैं समझता हूं मैं इमरान खान साहब को डायरेक्टली एड्रेस करूंगा इस सिलसिले में, बजाय इसके कि वो जूनियर मिनिस्टर को मैं कोई बात करूं। इमरान खान साहब को चाहिए, क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, कौम उनकी तरफ देख रही है, इकॉनमी हमारी बहुत वीक हो चुकी है। इसी रेफरेंस में मैं बात कर देता हूं कि जो मैंने कल भी की थी कि इंडिया ने बड़ी जबरदस्त टेक्निकल गेम हमारे साथ की कि ये सारा कुछ करने से पहले उन्होंने हमारी इकोनॉमी को वीक किया, यानी कि जो हाइब्रिड वॉर थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे? फैट एफ में पहले सारी की सारी चीजें खुद गई, फिर अमेरिका को कह के फैट एफ में जाके हमें ग्रे लिस्ट में कर दिया। सर अगर आप ग्रे लिस्ट में हो जाए तो आपके साथ बिजनेस कोई नहीं करेगा। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी आनी थी खत्म हो गई। जंग में जो अफगानिस्तान की और सोवियत यूनियन की हुई, बाद में जो अभी तक चल रही है, उसने हमारी इकोनॉमी को पहले तबाह किया हुआ था। तो हम दोनों फैक्टर्स ने मिलकर हमारी इकोनॉमी को वीक कर दिया। जब हमने देखा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, चीजें आपके सामने। और दूसरा, अगर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में केस हुआ है, जब आपका हेड ऑफ स्टेट और आपके मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे और 100 केस अगर रजिस्टर होता है टैक्स एवेजन का, तो 99 आप कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि आपने बाहर से इंफॉर्मेशन लेनी है। इट वाज रॉन्ग। तो मैं ये कहूंगा इमरान खान साहब को कि जिसका काम उस पर छोड़ दें। अब नैब अगर काम कर रहा है तो नैब को काम करने दें, कोर्ट करने का काम करने दें। हर वो चीज जो करते हैं उसका
آپ کریڈٹ نہ لیں. یہ آنے والے وقت میں پریسیڈنٹس بہت غلط سیٹ ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اپنے منسٹروں کو تھوڑا سا کنٹرول میں لائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ چیز دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جائے کہ میں گالی بڑی اچھی دے لیتا ہوں, میں بول اچھا لیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں جب لوگ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو بولنے کا انداز سب کے پاس ہوتا ہے. اور میرا لیے شاید ہم نے عزت کرنا چھوڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو سپیچ کی تھی اٹ واز بڑی مدلل تھی. ایک نہیں کہ میں وہ میرے لیڈر ہیں, میں کہہ رہا ہوں وزڈم کے ساتھ تھی. اور انہوں نے پرپوز کیا بھائی فارن ورلڈ میں جاؤ, دوست ڈھونڈو. آج یہ عالم ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ نہ ملے. تو فرق آپ دیکھ لینا. تو اگر ایک چیز ہو جائے کہ نیشنل سیکیورٹی, اکانومی, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور انٹرنل سیکیورٹی. امریکہ سے تو ہم بڑے خوش لگ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا دورہ کامیاب ہو گیا. آپ کہتے ہیں وہ رکاوٹیں. سر ہمارا ایک پرابلم ہے, میں تھوڑی سرچ کرتا ہوں کہ ہم ایکسائٹڈ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, اور وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے نقصان دہ ہوتی ہے. میں اب تھوڑا سا کیونکہ آپ نے بات کر لی ہے تو میں تھوڑا آپ کو آئی ڈرائیو یو بیک ان دا پاسٹ. جب ایسٹ پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو 13ویں فلیٹ کا انتظار کر رہے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ امریکہ آئے گا, اس کا جہاز آ گیا, اس نے آ کے بیری بیڑا کبھی نہ آیا. ہاں, بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا. اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کو نظر دلاتا ہوں کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی ہماری تو اس نے ہمیں ریکویسٹ بھی کی اور کوجن بھی کی. جیسے جب 9/11 ہوا تھا تو مشرف صاحب کو انہوں نے اٹھا کہا تھا کہ آئدر یور فرینڈ اور فو. اور ساتھ ہی کیا کیا, جو کولڈ ڈاکٹرین ہے اس کے تحت بارڈر پہ انہوں نے فوجیں لگوا دی انڈیا سے. تو دس واز اے پریشر بلڈنگ ٹیکنیک, اور پھر ہمیں مجبور کیا گیا. اور ایک اوکیزن نہیں ہے, جب بھی کبھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے یا اسے بش دیتے تھے تو بارڈر کی سچویشن ٹینس ہو جاتی تھی. جو ہی ہمارے حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے تھے, یعنی امریکہ جو چاہتا تھا ہو جاتا تھا, تو فوجی ان کی واپس چلی جاتی تھی. آپ ایک مت چیز بولیں, یہ نوٹ کر لیجیے, میں آپ پوری عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے تھرو, کہ دیکھیں اس وقت جو افغانستان کا اور پاکستان کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے, افغان طالبان کا اور افغانستان کی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, اس میں امریکنز بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور آپ دیکھیں داعش کون پروموٹ کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعش از بینگ نرسڈ اینڈ انرجائزڈ اگینسٹ دی طالبانز ان افغانستان. وہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. اس میں نے یہ ریڈ جو اس نقشے میں نے جو بک لکھی ہے داعش کے اوپر, اس میں بڑا واضح طور پہ اسی سبجیکٹ کو میں نے ڈسکس کیا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے اور میں نے اتھینٹک پروفز کے ساتھ بتایا ہے کہ چائنیز ETMI کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے خطے وقت میں داعش جو استعمال ہوگی. اور دیکھیں جب نیوزی لینڈ کا ہوا تھا, حافظ صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے, بڑے آپ سینئر ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں. جب یہ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا تو وہ جس نے یہ کام کیا وہ لائیو جا رہا تھا دنیا میں, اور اس نے ایک بات کی تھی وار آف سیولائزیشنز. مجھے اس نے سمجھ کے ہلا کے رکھ دیا کہ دیر از سم تھنگ, یہ وائٹ سپرمیسی کی جو بات ہو رہی ہے. تو میں نے اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ود ان 24 آورس to 48 آورس. میں نے کہا جی نیکسٹ اٹیک میں فورس ہی کر رہا ہوں, آئدر ان بنگلہ دیش, سری لنکا اور پاکستان. وہ سری لنکا میں ہوا اور آپ کے سامنے ہوا. اور اگر آپ وہ کلپ ضرور چلوا دیں, میں سری لنکا کے ایمبیسڈر کے گھر کنڈولنس کے لیے گیا. میں کنڈولنس کر کے باہر نکلا تو میں نے تقریباً 30-35 چینلز ٹی وی کے کھڑے دیکھے. تو مجھے پہلا سوال کیا انہوں نے کہ جی ملک صاحب, پرائم منسٹر مودی ہیز اسٹیٹڈ کہ یہ کام جو سری لنکا میں ہوا ہے یہ پاکستان نے کرایا ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کوشچن. تو میں نے کہا جی میں پرائم منسٹر مودی سے ڈائریکٹلی ایک کوشچن کرتا ہوں, تو آپ تو داعش کو لے آئے کشمیر میں, کشمیریوں کے خلاف استعمال کیا, اور آپ کی ٹریننگ کیمپس بھی ہیں. چدمبرم سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم نے تو طالبان پہ وقت پہ ایکشن نہیں لیا تھا, اینڈ وی سفرڈ. آپ کے طالبان ان دی فارم آف RSS آ رہے ہیں,
یہ ہمارے طالبان سے زیادہ سخت ہوں گے، اب تباہی کر دیں گے آپ کی۔ اب تو دیکھا آپ نے کہ RS نے الیکشن کیسے جتایا، کسی کی جرت نہیں میڈیا والے کی کہ بولے۔ میری وہ بات سن رہے ہوں گے انڈین میڈیا والے، یا مجھے کوئی ڈینائی کر دے میں فیکٹ کر رہا ہوں، پولیٹیشین کو بولتا ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک بچی تھی وہاں پہ لوک سبھا میں، ایک ان کی ممبر آف لوک سبھا، اس نے ان کتابوں کے مطابق ساری چیزیں مودی کی بتائیں کہ جو اس وقت کرے گا یا کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے سالٹ کیا۔ تو یہ بیسیکلی جو میں کہنا چاہتا ہوں نا سر، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول، حالات اور واقعات خطے کے بڑھ رہے ہیں، تو میں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اس طرف کے لوگوں کو انڈر پریشر کر لیا جاتا ہے۔ اب ان کو کیا ضرورت ہے ان کی، اور اس یہاں پہ انہوں نے اس خطے کو کیسے انڈر پریشرائز کرنا ہے، وہ پھر وہ ایک اسکیم بنتی ہے۔ اور مودی اس اسکیم کا حصہ ہے، کیونکہ مودی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا تھا امریکہ میں، اسے بیبی بنایا گیا ہے، تو بیبی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے نا۔ تو میں اس لیے ایک چھوٹی سی لائٹر موڈ میں کہوں گا، ہم جب رہتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یا فلانا بدماش ہے، وہ نام عموماً ایک جنرک ہوتا تھا مودی بدماش۔ تو مودی بدماش مطلب پہلوان بھی ہوتا تھا، بڑا وہ سینہ نکال کے چلتا تھا۔ تو جب مودی نے کہا نا کہ میرا سینہ بہت چوڑا ہے، تو مجھے وہ یاد آیا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں مودی کا وہ کنسپٹ جو شاید گلی میں رہتا تھا، تو مودی بدماش والا ذہن پہ آ گیا اس کا، تو آج وہ مودی بدماش گلی سے نکل کے مودی بدماش انڈیا کو ہو گیا ہے۔ اب وہ مہا مودی بدماش بننا چاہتا ہے، تو وہ ہر کوشش کرے گا جس سے وہ اپنی سیفران پالیسی، RSS پالیسی اور ایک ون رول کر کے، وہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ہٹلر کی کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں، اس پہ نازی کا بہت اثر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو ایک نازی اسٹیٹ بناتے ہوئے، ون رول لاتے ہوئے، نیکسٹ ہٹلر کا ٹائٹل جو ہے نا، یعنی وہ اس کو شاید پسند نہیں ہے بوچرا گجرات، تب وہ نازی کا لینا چاہتا ہے، بٹ لیٹ ہم ناٹ فرگیٹ کہ انہی نازیوں کی وجہ سے مارا گیا تھا ہٹلر۔ اور مجھے لگتا ہے یہ لکھ لیجیے، پروڈکشن زندہ رہے تو ہم دیکھیں گے، اس کو ماریں گے بھی RSS والے، کیونکہ جتنے ان سے کمٹمنٹ اس نے لی ہوئی ہے نا مودی سے، اور مودی کا آگے پیچھے کوئی نہیں وہ کمٹمنٹ کر دیتا ہے، وہ جو کمٹمنٹ اس نے کی ہے RSS کے سامنے پوری نہیں کرے گا، اس کا خاتمہ بھی وہی کریں گے۔ بہت شکریہ رحمان ملک صاحب، رحمان ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔